لے کے بچے پوچھنے لگے. میں نے کہا یہ سب بچے تقریباً میرے خیال سے 30-40 تھے وہ. میں نے کہا یہ سب بچے کا یہ محلے کے بچے؟ حضرت یہ پورے میرے بچے ہیں. ہر سائز کا بچہ تھا ماشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایران کوئی ہم سے مالدار ملک نہیں ہے اور وہاں کے لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کہتے دل میں جگہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر جگہ بنا دے گا. تو لوگ جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں 30-30 40-40 ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وہ برکات ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اور ہم لوگ 2 بچے بچوں کی فیوچر کے بارے میں سوچو, فیوچر کے بارے میں سوچو, فیوچر کے بارے میں سوچو. بھئی بینک وہ جو فکسڈ ڈپازٹ اور یہ منحوس حکومت کے پاس لوگ 50,000 روپے رکھ کر شادی میں وہ 20 لاکھ روپے ہو جائے گا, 1 لاکھ روپے رکھ کر شادی میں وہ 20 لاکھ روپے ہو جائے گا, اس طرح کے تصور کے پیسے بھی ڈالتے ہیں تاکہ شادی میں 19 لاکھ ناجائز پیسہ ملے اور اس کے ذریعے سے ہم بچے کو شادی کروا دیں. بے فکسڈ ڈپازٹ تو ناجائز ہے. تو اس طرح کے ہم لوگ اللہ پر بھروسہ کیے بغیر, اللہ تعالیٰ تو کہتے بھئی مجھ پر تم توکل کرو گے, میں تمہیں ایسا کھلاؤں گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہوں. توکل کہاں رہا, اللہ پر بھروسہ. اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں, یہ آیت جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں سورہ انعام آیت نمبر 151 ہے, جس کی میں تشریح پڑھ رہا ہوں. آپ حضرات اس آیت کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, نحن نرزقکم وإیاہم, بچوں کو مارو مت, تمہیں بھی انہیں بھی ہم کھلاتے ہیں. پھر فرمایا اگر تم چاہتے ہو صراط المستقیم پر آنا, ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن ولا تقربوا الفواحش, تم ہرگز گناہ کے قریب بھی نہ جانا. فحش کہا, فاحش یعنی نفسانی خواہشات, ہرگز اس کے, چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو, خلوت میں ہو جلوت میں ہو, اپنوں میں ہو پرائیوں میں ہو, اپنے گھر میں ہو یا دوسروں کے گھر میں ہو, اس ملک میں ہو اس ملک میں. بعض لوگ اس ملک میں بڑے صوفی کی طرح رہتے ہیں, باہر جا کر آوارے بن جاتے ہیں, باہر جا کر وہ بڑے آزاد ہو جاتے ہیں, کمینے ہو جاتے ہیں, ذلت میں اتر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنی باتیں بتائی. صراط المستقیم کی جو باتیں اللہ نے گنوائی اس میں یہ کہ تم لوگ ہرگز فحش کے قریب بھی نہ جانا, چاہے وہ فحش ظاہری ہو یا باطنی ہو. پھر اللہ نے کیا فرمایا, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, فرمایا تم کسی بھی انسان کا قتل نہ کرنا جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ناحق قتل کرنے کو حرام قرار دیا. ناحق قتل کرنے کو حرام کہا, حق کے ساتھ قتل ہے تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا, کوئی ایسا موقع کہ جہاں پر حق کے ساتھ قتل کرنے کی اجازت ہے تو جائز ہے. جب اجازت نہیں ہے, ناحق کسی کو مارنا, ناحق کسی کو قتل کرنا, ناحق کسی پر تلوار اٹھانا, ناحق کسی پر ظلم کرنا, یہ ناجائز ہے, حرام ہے. اگر کوئی کرے گا تو صراط المستقیم سے ہٹ جائے گا. فرمایا ذالکم وصاکم بھی, یہ تمام باتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وصیت فرمائی, لعلکم تعقلون, تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ صراط المستقیم کسے کہتے ہیں. خالی اس پر اللہ نے روکا نہیں, یہ تو رہی بات اپنے اعتبار سے آدمی کو احتیاط کیا کیا چیزوں کی کرنی چاہیے. پھر آگے کیا فرمایا, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ہرگز یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا, ہاں اللہ یہ کہ اچھی نیت سے, اچھے ارادے سے, اچھا کرنے کے خیال سے. ایک یتیم بیچارہ انتقال ہو گیا کسی کا, یتیم بچے کے مال موجود ہے آپ کے پاس 10 لاکھ 15 لاکھ روپے, تمہیں اٹھا کر فوراً بزنس میں ڈال لیے اور ڈال کر اسے پورا تباہ کر دیا. ایسا نہیں. ہاں تمہارے دل میں یہ بات آئی بھئی یتیم کا پیسہ ہے 15 لاکھ, یہ لاکھ ہم لے کر تباہ کرنے سے اس کے ذریعے سے سائٹ خرید دو تاکہ وہ بچہ جس وقت بڑا ہوگا, وہ سائٹ جو اس وقت 15 لاکھ کا ہے, بچہ بڑھتے 60 70 80 لاکھ کا ہو جائے گا. انشاءاللہ بچے کے لیے ایک سائٹ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا تم پریشان نہ ہو, یہ سائٹ تمہاری ہے, ہم اسے تسلی دے سکتے ہیں. یہ مال کی حفاظت کا معاملہ ہوا. ارے اب رہی بات کھانا پینا, وہ ایک مٹھی چاول کا اضافہ,
بے آپ کے گھر میں کوئی یتیم بچہ پل رہا ہے تو ایک مٹھی چاول کا اضافہ، علماء نے کہا اس دسترخوان کا حساب اللہ نہیں لیتا جس دسترخوان پر یتیم بیٹھ جاتا ہے، بیوہ بیٹھ جاتی ہے، علماء بیٹھ جاتے ہیں، طلباء بیٹھ جاتے ہیں، مسافر بیٹھ جاتے ہیں، فقراء بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اس دسترخوان کا ہرگز حساب نہیں لیتا۔ یہ فرمایا اللہ نے، کیا فرمایا؟ فرمایا صراط المستقیم پر تم جمنا چاہتے ہو، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، فرمایا ہاں بچہ اگر بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، فکر مند ہو جائے، تابع دار ہو جائے، تب جا کر بیٹا یہ تمہارے ڈاکومنٹس ہیں، یہ تمہاری زمین ہے، یہ زمین کے مالک تم ہو۔ ابو کا جب انتقال ہوا تمہارے حق میں 15 لاکھ روپے چھوڑے تھے، 15 لاکھ روپے میں میں نے یہ سائٹ خریدی تھی، اب ماشاءاللہ وہ 60 70 80 لاکھ کی ہو گئی ہے، لو بیٹا ہم اس کے حوالے کر دیں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ او لوگو تم لوگ دکان وغیرہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا جی۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، شرافت سے جب گھر میں دکان میں بیٹھ کر تولو ناپو تو صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ ناپ کر ڈالا کرو۔ عورتیں ہماری بازو گھر سے ایک گلاس شکر لے لے کا ماں بول کو منگاتی، دیتے وقت میں انہوں بڑے گلاس میں دیتی، سو جاتے واپس کرتے سے ہم چھوٹا گلاس میں کرتی، یہ بھی ناجائز ہے۔ بڑے گلاس میں لینا، چھوٹے گلاس میں دینا، بڑی مرچی لینا، چھوٹی مرچی دینا، بڑی خطمیر لینا، چھوٹی خطمیر دینا۔ ارے سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہاں جب بھی وہاں سے ذرا چاول لے کر آؤ، بڑے کھٹورے میں چاول لینا، چھوٹے کھٹورے میں چاول دینا۔ بھئی تم لیے ہو اس کے برابر واپس کرو، قرض ہے وہ نہیں۔ کم از کم ان کو بولو آپا تمہیں کون سے گلاس میں آپا شکر دے کو بھیجے، سو وہ گلاس ذرا دیو، بھر کو دے ڈالے، ہوگا قصہ ختم۔ تمہارے پاس برتن نہیں ہے، لے کو دے ڈالو۔ بہن جی آپ کون سے برتن میں آپ نے چاول بھیجا تھا؟ بھئی یہ برتن، وہ برتن میں بھر کر بھیج ڈالو۔ یہ فرمایا آپ نے کہ ناپ تول میں کمی پیشی مت کرو۔ علماء فرماتے ہیں ناپ تول کی کمی پیشی یہ صرف دکاندار کے لیے ہی نہیں، اگر کوئی ملازم ہے، نوکری کر رہا ہے کسی جگہ پر، 8 بجے لاگنگ کرنا تھا، 5 بجے اس کو واپس آنا تھا، یہ 8 بجے کے بجائے 8:30 بجے جا رہا ہے، 8:30 بجے گئے تو شرافت سے تم نے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے تو آدھا گھنٹہ ایکسٹرا دے کر آؤ۔ یہ ہے ناپ تول کی کمی۔ اگر تم نے آدھا گھنٹہ کمیشن مارا، کام کرنے کے بجائے بیٹھ گئے گپ شپ کر لے کر، کام کرنے کے بجائے بات چیت کر لے کر بیٹھ گئے، کام کرنے کے بجائے سو لے کر بیٹھ گئے، کام کرنے کے بجائے ہم لوگ دیگر ایسے خرافات و بدعات و رسومات میں لگ گئے جس کا کام سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا یہ پیسہ حلال ملازمت میں حرام تنخواہ لے رہا ہے۔ علماء اتنی سختی سے فرمایا، حضرت ہمارے اکابر بہت احتیاط کرتے تھے اور ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم جب بھی چاول وغیرہ دیتے ہیں تو ہم دینے والوں سے نیت کروا لیتے، بھائی یہ عمومی نیت کرو، اساتذہ اور بچوں کے لیے میں دے رہا ہوں جو بھی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اور سب چیزیں ایصال ثواب کی آتی ہیں، تو تب آپ کے لیے جائز ہوگا کھانا پینا۔ ہم نیت کریں دیکھو بھائی یہاں یہ بھی کام ہوگا، یہ بھی کام ہوگا، یہ بھی کام ہوگا، یہ بھی کام ہوگا، اور یہ جتنی تفسیریں چل رہی ہیں یہ سب مدرسے کی طرف سے چلیں گی، تو مدرسے کے اوقات میں آپ تفسیر میں جا سکتے ہیں۔ اگر مدرسے کی طرف سے نہیں ہے تو پھر باقاعدہ آپ کو وہ تمام چیزوں پر احتیاط برتنی ہوگی۔ جتنا وقت آپ نے کم کیا ہے اتنا وقت ایکسٹرا پڑھا کر اسے لیول کرنا پڑے گا، یہ فرمایا۔ پھر آگے کیا کہا؟ فرمایا لا تکلف نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام احکام دے رہا ہے، یہ سب ہوتا ہے کیا ہمارے سے؟ ہم نہ سب اتنے باتوں پر عمل کرنے نہیں ہوتا ماں، ایسا سب بول کر ڈھیلے باتاں مت کرو۔ فرمایا اللہ جو بھی حکم دیتا ہے سب سے پہلے اس حکم پر عمل کرنے کی صلاحیت، طاقت،
ہمت حوصلہ بھی دیتا ہے. تم اگر ارادہ کرو گے تو کرنا آسان ہوگا، ارادہ نہیں کرو گے کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے